السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد انڈیا میں ایک بار پھر تاجہ برطانیہ میں جڑے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ یہ مطالبہ فی الحال سوشل میڈیا تک محدود ہے اور انڈیا کی ہندو قوم پرست حکومت کی طرف سے اس مطالبے کی توثیق کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ وہ اس سے اپنی دستبرداری کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہے۔ چونکہ ملکہ الزبتھ دوم کے بڑے بیٹے شاہ چارلس سوم اب برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے ہیں اور اپنی بادشاہت کا لفظ اٹھا چکے ہیں، لہٰذا 105.6 کیرات کے کوہ نور ہیرے سے مزین اس تاج پر اب ان کی ملکہ کاملہ کا حق بنتا ہے۔ یہ ایک منحوس ہیرا ہے۔ علامہ اعجاز فرق کہتے ہیں کہ کوہ نور ہیرا ایک ایسا پتھر ہے کہ جس کے پاس بھی رہا وہ برباد ہوا۔ یہ ایک منحوس ہیرا ہے، چنانچہ جب نادر شاہ اپنے ساتھ لے گئے تو کچھ ہی سالوں بعد ان کا قتل ہو گیا۔ وہاں سے افغانستان کے راجہ احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آیا۔ بعد ازاں یہ ہیرا مختلف معرکوں میں راجاؤں کے ہاتھ لگتا گیا اور بالآخر دوبارہ ہندوستان پہنچا۔ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ مختلف تہواروں کے موقع پر اسے اپنے بازو پر باندھتے تھے۔ ان کی موت کے بعد انگریز جب سکھوں پر غالب آئے تو گلاب سنگھ نے کوہ نور ہیرا دلیپ سنگھ سے لے کر سر ہنری لارنس کو دیا، جسے 3 جولائی 1850 کو لارڈ ڈلہوزی نے ملکہ وکٹوریہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تب سے آج تک یہ قیمتی ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے۔ اگرچہ 756 کیرات کے اس ہیرے کی گاہے بگاہے تراش کے بعد اب یہ صرف 105.6 کیرات کا رہ گیا ہے، تاہم ہاؤس آف ونڈسر میں تاج برطانیہ میں مزین یہ ہیرا اب بھی دنیا کا بیش قیمتی ہیرا کہلاتا ہے۔ گولکنڈہ کی زمین ہیرے گلتی تھی۔ علامہ اعجاز فرق اپنی کتاب حیدرآباد شہر نگارہ میں لکھتے ہیں کہ گولکنڈہ کی ریاست میں زمین ہیرے گلتی تھی اور قلعہ گولکنڈہ سے 4 مینار کے درمیان واقع کاروان نامی علاقہ ہیروں کی ایک بڑی اور مشہور منڈی تھی۔ سلطان محمد قطب شاہ کے دور میں ریاست گولکنڈہ کو صنعتی تجارت کے ساتھ ساتھ ہیروں کی کان کنی میں بھی نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ گولکنڈہ میں ہیروں کی کانوں کی تعداد 23 ہے۔ ان کانوں سے نکلنے والے ہیروں کو گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ تھیلوں کے اعتبار سے گنتی کی جاتی تھی۔ کم و بیش 6000 مزدور کان کنی کا کام کرتے تھے۔ مرد کھدائی کرتے تھے جبکہ عورتیں اور بچے مٹی ڈھونے کا کام کرتے تھے۔ اکثر وہاں سے 40 کیرات سے زیادہ کے ہیرے برآمد ہوتے تھے۔ گولکنڈہ کی کانوں سے نکلنے والے ہیروں کی اقسام کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ ہے۔ گولکنڈہ سے برآمد کردہ ایک اور ہیرا جس کا نام آئیڈیل آئی ڈائمنڈ ہے کی ایک الگ داستان ہے۔ یہ ہیرا مدراس چنئی کے موزہ سری رنگم کے کسی مندر کی مورتی میں جڑا تھا، جس کو کسی فرانسیسی نے چرا لیا۔ اس کے بعد تقریباً 3 صدی تک یہ غائب رہا۔ 1906 میں عثمانیہ سلطنت ترکی کے سلطان عبد الحمید نے اسے بازیاب کیا۔ بعد ازاں مختلف ہاتھوں سے گزرتا ہوا یہ ہیرا آج پیرس کے لوور میوزیم میں موجود ہے۔ یہ ہیرا کافی چمکدار اور نیرگوں ہے۔ اس کا وزن 70.20 کیرات ہے۔ پروفیسر فرحت حسین کہتے ہیں کہ کوہ نور کی قیمت یہ نہیں کہ وہ ایک انمول ہیرا ہے، بلکہ وہ ہندوستان کی خود مختاری کی ایک علامت تھی۔ پروفیسر ندیم رضوی کہتے ہیں کہ کوہ نور کی ایک تاریخی اہمیت یہ ہے کہ ایک رولنگ کلاس سے دوسرے رولنگ کلاس کو منتقل ہوتا گیا، یعنی ایک لٹیرے سے دوسرے لٹیرے تک جو بھی طاقت رکھتا تھا وہ اسے حاصل کرتا تھا۔ انگریزوں نے صرف کوہ نور نہیں بلکہ یہاں کی دولت کے ایک بڑے حصے کو اپنے ملک برطانیہ پہنچا دیا اور اس سے اپنے صنعتی انقلاب کو چلایا۔ مغلوں کے زمانے میں جو ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتی تھی، اسی جگہ پر انگریزوں کے زمانے میں لوگ بھوک مری سے مرنے لگے۔ مغل بھی کوہ نور کو کہیں سے دریافت کر کے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کا تعلق گولکنڈہ سے تھا۔ ایسی لوٹ مار کی حرکتیں ماضی میں ہوئی ہیں، جس کے پاس طاقت تھی اس نے انجام دی۔ اگر کوہ نور واپس ملتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کی ملکیت کو لے کر تنازع ہو سکتا ہے اور برطانیہ یہی چاہے گا۔